ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار نے ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 600 سال اور 3 براعظموں پر حکومت کرے گی۔ اس کا نام عثمان تھا اور آج اسی کی نسبت سے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کا نام رکھا گیا، آٹومن امپائر۔ مگر یہ سب شروع ہوا ایک عام سے قصبے میں اور ایک ایسے خواب سے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ ہے عثمان غازی کی حقیقی کہانی، ارطغرل کے بیٹے سے لے کر ایک نئی سلطنت کے بانی تک۔ 13ویں صدی میں اناطولیہ کئی چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور سلجوق سلطنت کمزور پڑ رہی تھی۔ اسی دوران منگول فوجیں نے مشرق سے حملہ کر کے سلجوق طاقت کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ عثمان کا قبیلہ کائی دراصل صدیوں پہلے وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آیا تھا، منگول حملوں سے بچتے ہوئے۔ یہ قبیلہ بیزنٹائن سرحد کے قریب آباد ہوا، جہاں انہیں سلجوق سلطان نے ایک چھوٹی سی زمین بطور جاگیر دی۔ اس افراتفری میں کائی نامی ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ سویت کے قریب آباد تھا، جس کی قیادت عثمان کے والد ارطغرل کے پاس تھی۔ 1281 میں ارطغرل کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا عثمان قبیلے کا نیا سردار بنا۔ کئی قبیلے کے جنگجو خود کو غازی کہلاتے تھے، یعنی سرحدوں پر لڑنے والے جنگجو جو نئی زمینیں فتح کرتے تھے۔ یہی غازی روایت بعد میں پوری عثمانی سلطنت کی بنیادی سوچ بن گئی، مسلسل توسیع اور نئے علاقوں کی فتح۔ عثمان ابھی ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، مگر اس کی نظریں بیزنٹائن سرحد کی طرف تھیں۔ روایت کے مطابق عثمان ایک رات مذہبی رہنما شیخ ایدبالی کے گھر ٹھہرا۔ اس رات عثمان نے خواب میں دیکھا کہ شیخ کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس کے اپنے سینے میں اتر گیا، پھر اس کی اپنی ناف سے ایک بڑا درخت اگا جس کی شاخوں نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ صبح شیخ ایدبالی نے اس خواب کی تعبیر بتائی، عثمان کی نسل ایک ایسی سلطنت بنائے گی جو دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرے گی۔ کچھ عرصے بعد عثمان نے شیخ ایدبالی کی بیٹی ملہون خاتون سے شادی کر لی۔ یہ خواب صرف ایک کہانی نہیں تھا، یہ عثمان کے عزائم کی پہلی چنگاری بن گیا۔ عثمان نے سب سے پہلے قریبی بیزنٹائن قلعوں پر توجہ دی جو مقامی عیسائی حاکموں یعنی تکفوروں کے زیر نگی تھے۔ 1288 میں عثمان نے کراچا حصار کا قلعہ فتح کر لیا، جو اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس نے کراچا حصار کو اپنا پہلا مرکز بنایا اور وہاں باقاعدہ جمعہ کی نماز قائم کروائی۔ اس کے بعد عثمان نے بلیجک، یرحصر اور انگول جیسے مزید قصبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ عثمان اپنے انصاف اور فراخ دلی کے لیے مشہور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مزید تر کے جنگجو اس کے ساتھ آ ملے۔ عثمان نے اپنی سلطنت میں سکے بھی جاری کیے۔ اس دور میں یہ خود مختاری کا سب سے بڑا نشان سمجھا جاتا تھا۔ قریبی صوفی بزرگوں اور درویشوں نے بھی عثمان کی حمایت کی، جس سے اس کی سلطنت کو مذہبی اور سماجی مضبوطی ملی۔ عثمان کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور سلجوق سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ عثمان نے خود کو ایک آزاد حکمران قرار دیا اور یوں ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑی، جسے بعد میں آٹومن امپائر کہا گیا۔ مگر عثمان کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی، بیزنٹین سلطنت کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ۔ 1302 میں بافیس کے مقام پر عثمان کی فوجوں نے ایک بڑی بیزنٹین فوج کا سامنا کیا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی اور عثمان کی فوج نے بیزنٹائن فوجوں کو شکست دے دی۔ بیٹل آف بافیوس کی جیت نے ثابت کر دیا کہ بیزنٹین اب اس نئی طاقت کو روک نہیں سکتے۔ مورخین اسے عثمانی سلطنت کی پہلی بڑی فوجی کامیابی مانتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو اس نئی طاقت سے متعارف کروایا۔ اس جیت کے بعد ہزاروں مزید ترک جنگجو اور خاندان عثمان کی سلطنت میں شامل ہونے کے لیے اناطولیہ کی طرف آنے لگے۔ بیزنٹین سلطنت اندرونی خلفشار میں گری ہوئی تھی اور اپنی مشرقی سرحدوں کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہی وہ خلا تھا جس نے عثمان جیسے سرحدی جنگجوؤں کو تیزی سے آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ عثمان کی سلطنت اب صرف ایک قبیلہ نہیں رہی تھی،
یہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن چکی تھی۔ روایت میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ عثمان نے ایک تاجر اور مقامی رہائشی کے درمیان تنازع میں خود مقامی رہائشی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی انصاف پسندی کی وجہ سے مقامی لوگ بھی رفتہ رفتہ عثمان کی حکومت پر بھروسہ کرنے لگے۔ اب عثمان کی نظر ایک بڑے اور اہم شہر پر تھی، برسا۔ برسا ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا اور اسے فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ عثمان نے برسا کا لمبا محاصرہ شروع کیا، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ رسد اندر نہ پہنچ سکے۔ یہ محاصرہ کوئی چند دنوں کا نہیں بلکہ برسوں پر محیط تھا اور دونوں طرف کے لوگ اس لمبی جنگ سے تھک چکے تھے۔ اس دوران عثمان نے قریبی چھوٹے قلعوں اور راستوں پر بھی قبضہ جاری رکھا تاکہ برسا مکمل طور پر تنہا ہو جائے۔ مگر عثمان بوڑھا اور بیمار ہو چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ شاید وہ اپنی آنکھوں سے یہ فتح نہ دیکھ سکے۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو بلایا اور اسے قیادت سونپ دی۔ 1323 کے قریب عثمان کا انتقال ہو گیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح دیکھے بغیر۔ کچھ ہی عرصے بعد 1326 میں اس کے بیٹے اورحان نے آخر کار برسا کو فتح کر لیا۔ اورحان نے برسا کو نئی سلطنت کا پہلا باقاعدہ دارالحکومت بنایا۔ عثمان کو خود برسا میں ہی دفن کیا گیا، ایک چاندی کے گنبد والے مقبرے میں جو آج بھی موجود ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس نئی سلطنت کا نام رکھا گیا، عثمانی یعنی آٹومن۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے سلطنت کو مزید پھیلایا اور یورپ کی طرف پہلا قدم بھی رکھا۔ اگلے 600 سالوں میں عثمان کی نسل نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر حکومت کی۔ 1453 میں سلطان محمد الفاتح نے وہ کانسٹینٹینوپل بھی فتح کر لیا جسے صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان سلیمان القانونی کے دور میں یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچی، طاقت، فن اور قانون کے میدان میں بے مثال۔ مگر جیسے ہر سلطنت کا عروج ہوتا ہے ویسے ہی زوال بھی۔ صدیوں بعد یہ عظیم سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ بالآخر 1922 میں تقریباً 600 سال بعد عثمانی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ آج بھی جدید ترقی کی تاریخ اور ثقافت میں عثمان غازی کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی اور اس کی بنیاد صرف ایک شخص نے رکھی تھی، اور یہ سب اس ایک خواب سے شروع ہوا تھا جو ایک عام سے تاجر کے بیٹے نے شیخ ایدبالی کے گھر دیکھا تھا۔ عثمان غازی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا چھوٹا سا قبیلہ ایک دن تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں شمار ہوگا۔ اگر آپ کو یہ فیکٹس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارا چینل اکس آفیشلز ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔